میرے یسوع خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے اس سال بھی ہمیں مبارک جمعے کا دن فراہم کیا کہ ہم اس کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی پرستش کر سکیں، اور بالخصوص خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کو سننے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کریں اور ان کلمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ میں شکر گزار ہوں محترم پادری ریاض پوٹا صاحب، وائس چیئرمین ڈائسس آف کراچی بلوچستان، پادری نسیم اور مینیجنگ کمیٹی کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی کہ میں دوسرے کلمے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ میرے سسو، آپ سب جانتے ہیں کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم صلیبی کلمات کی الہیات تک پہنچنا چاہتے ہیں، صلیبی کلمات جو کہ خداوند یسوع مسیح کے لبھائے مبارک سے نکلے، ان کلمات کے روح کو، خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کی اذیت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اذیت میں خوشخبری بھی ہے، دکھ کا اظہار بھی ہے، لیکن ہم اس وقت تک ان کلمات کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم خود خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس منظر کو، اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 2000 سال پہلے نہیں، بلکہ جب ان کلمات کو یاد کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آج ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مصلوب ہو رہا ہے۔ آج وہ پھر سے وہ صلیبی کلمات میرے اور آپ کے لیے ادا کر رہا ہے، کیونکہ واجب ہے کہ جب تک ہم ان کلمات کی الہیات کو حقیقی طور پر نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں ہوں گے۔ میرے سسو، دوسرا کلمہ نجات، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے سسو، 7 صلیبی کلمات میں سے یہ کلمہ جو ہے، اگر ہم اس کلمے کے الفاظ پر غور کریں تو صلیب کے اوپر ایک بحث و مباحثہ چھڑا ہے۔ باقی کلمات میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کلمے میں جیسا کہ 39ویں آیت سے پڑھا، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو بچا اور ہم کو بھی بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو،
کلام خدا ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ یہ خدا کا الہی انتظام تھا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب کا دکھ اٹھائے اور خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہو. جیسے کہ بھی یسایہ 52 کی تلاوت کی گئی، بادشاہ نے تلاوت کی، تو اس میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے. اعمال 4 باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائے، اور ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے، کلام خدا کی حقیقتوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. میرے عزیزو، اس کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا ضرور تھا، کیونکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کا عوضی بنا. اس نے ہماری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لی، اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. کیونکہ میرے عزیزو، زبور 103 اس کی 10ویں آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہمیں بدلہ نہیں دیا، اس نے ہماری تمام خطائیں اپنے اوپر اٹھا لی. بے شک وہ گناہ سے مبرہ تھا، اور اس بات کا گواہ اور اس بات کی گواہی ڈاکو بھی دیتا ہے کہ اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. ہم تو اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں جو صلیب پر ہیں، لیکن یہ بے گناہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی دائیں اور بائیں طرف 2 ڈاکو صلیب پر ہیں، اور ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان افزا نظر ڈالتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ گناہ سے مبرہ ہے اور یہ مجھے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ میری پرانی زندگی، پرانی انسانیت گناہ آلودہ ہے، اور اسی گناہ کی وجہ سے آج میں صلیب پر ہوں. لیکن آج اس ایمان کے ساتھ خداوند سے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. کیونکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے. تھوڑے دن پہلے ضرور اس نے سنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ حقیقی بادشاہ ہے، اور ضرور یہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا. بے شک جب ہم صلیب پر غور کرتے ہیں تو 3 صلیبیں وہاں پر دکھائی دیتی ہیں. 2 بدکار ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر چڑھائے گئے، اور اس کے ساتھ ایک زندگی دینے والا، اور وہ دونوں کے پاس موقع ہے کہ وہ موت کی آخری لمحے میں ہے. ان کے پاس موقع ہے کہ وہ وہاں پر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ صلیب پر بھی ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ابلیس خداوند یسوع مسیح کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. بہرحال آزمایا گیا، لیکن صلیب پر بھی آخری وقت ہے، لیکن وہاں پر بھی ابلیس موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب بھی خداوند یسوع مسیح بحیثیت بشر، بحیثیت انسان ڈگمگا جائے اور اپنا تکبر، اپنا گھمنڈ ظاہر کرے. ہاں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تمہیں بھی بچا سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہوں. کیونکہ 39ویں آیت میں اس ڈاکو میں ابلیس سما کر یہ بات کہتا ہے
کہ پھر جو بدکار صلیب پر اٹھائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو بچا اور ہم کو بچا. کیونکہ میرے عزیزو، ابلیس نہیں چاہتا کہ خداوند یسوع مسیح اس کام کو، اس خدمت کو، اس کفارے کو پورا کرے جس کے لیے خدا نے اسے اس دنیا میں بھیجا. میرے عزیزو، لیکن ہمارا منجی آخری وقت تک موقع دیتا ہے کہ ہر ایک انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ نجات حاصل کرے، اسے فردوس کی نوید دی جائے. اور میرے عزیزو، یہ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ صلیب پر آخری سانسیں گنی جا رہی ہیں. خداوند یسوع مسیح کا بھی بحیثیت انسان آخری وقت ہے، ان دونوں ڈاکوؤں کا بھی آخری وقت ہے. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اقرار کریں، کیونکہ تیموتھیوس کے پہلے خط اس کا 2 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. میرے عزیزو، صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا اس بے بیان فضل کا آئینہ دار ہے. ہمارا خدا فضل کا خدا ہے اور نجات اس کی طرف سے بے انتہا فضل ہے. کیونکہ افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے. وہ ڈاکو جو ساری عمر گناہ کرتا رہا، چوریے کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا اور ان گناہوں کی سزا کے طور پر وہ صلیب پر موجود ہے، لیکن آخری وقت میں وہ خداوند پر ایمان لاتا ہے کہ یہ وہ مسیحا ہے، یہ وہ نجات دہندہ ہے جو آج بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اسی ایمان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اور میرے عزیزو، اس سے اس بات کی نوید ملتی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو، کلوری کے واقعہ پر غور کرتے ہیں تو 3 طرح کے کردار ہیں. ایک صلیب پر ہلاک ہونے والا گنہگار، ایک صلیب پر نجات یافتہ گنہگار، اور درمیان میں صلیب پر گنہگاروں کو نجات دینے والا. اور میرے عزیزو، یہ کلمہ ہمیں چند باتیں سکھاتا ہے کہ گنہگار کے لیے، بھلے وہ کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو اور کوئی بھی ایمان رکھتا ہو، کیسی ہی بدکار اور غلیظ زندگی ہو، لیکن جب وہ روح اور سچائی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، خداوند پر ایمان لاتا ہے، تو اسے نوید ملتی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ صلیب پر دیے جانے والے 3 اشخاص، ان میں سے ایک اپنے گناہ میں مرا، ایک اپنے گناہ کی معافی حاصل کر کے مرا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کی زندگی کی نوید لے کر مرا. اور جو درمیان میں ہے وہ گناہوں کے عوضی کے طور پر مرا. اور اس کے ساتھ ہی یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی فردوس میں داخل ہونے کے لیے 3 سیڑھیاں ہیں جو نجات کے ہر ایک متلاشی کو طے کرنی ہے.
پہلی بات کہ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری زندگی گناہ آلودہ ہے، ہمارا کردار خدا کے حضور میں ناپسندیدہ ہے، ہمارے رویے خدا کے حضور ناپسندیدہ ہے۔ ان رویوں کے ساتھ جو آج ہماری زندگی میں ہے، جو ہمارے کردار ہیں، اگر ہم خداوند سے معافی کے طلبگار ہو تو معافی نہیں ملے گی، بلکہ گناہ کا احساس کرتے ہوئے اور پھر گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اس ڈاکو کی طرح کہ ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن اس گناہ کو چھوڑتے ہوئے، ترک کرتے ہوئے کہ خداوند میں اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرتے ہوئے تجھ خالق پر، تجھ نجات دہندے پر نگاہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر، اے خداوند تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ میرے سسو، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہوں سے نجات آسمانی فردوس ہر ایک انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ بے شک فردوس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں بڑے ابہام پائے جاتے ہیں کہ وہ عدن بھی فردوس